اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صورت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو اور نسل انسانی کو بے مثل اور بے مثال باکمال اور لاجواب کتاب عطا کی۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت اعمال کو جوڑا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ وہ اعمال صرف اسی اللہ کی کتاب سے وابستہ ہیں، اسی اللہ کی کتاب کے حصے میں وہ اعمال آئے، اور دنیا کی کوئی ایسی دوسری کتاب یا آسمان سے نازل ہونے والی اس سے پہلی کتابیں ان کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا جو شرف قرآن حکیم کو اللہ نے عطا کیا۔ یقیناً وہ بھی مقدس کتابیں ہیں، بابرکت کتابیں ہیں، اللہ کے محبوب ترین انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے، جس طرح قرآن حکیم کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ اگرچہ وہ بدل چکی ہیں، تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن نسبت چونکہ اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس نسبت کا خیال کرتے ہوئے آج بھی مسلم دنیا اہل ایمان تورات کا بھی احترام کرتے ہیں، انجیل کا بھی احترام کرتے ہیں، زبور کا بھی احترام کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ احترام کرتے ہیں بلکہ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اور قرآن حکیم کا تو معاملہ ہی اتنا عجیب ہے کہ اس کا احترام ہر مومن کے دل میں ہے، اور اس احترام کی وجہ سے آج بھی جب کوئی مومن اس کو اٹھاتا ہے، ہاتھوں میں لیتا ہے اور ہاتھوں میں لے کے کھول کے پڑھتا ہے تو اس سے پہلے وہ وضو کرتا۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ وضو باوضو ہو کر پڑھے جانے والی کتاب اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اور دنیا میں اس وقت بھی اس سے پہلے بھی انسانی دلوں کو نرم کرنے والی کتاب اور آنکھوں کو نم کرنے والی کتاب اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اور دنیا میں اس وقت بھی سب سے زیادہ انسانی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے والی کتاب اور انسانی زندگیوں میں تبدیلی لانے والی کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ماضی، حال، مستقبل کی مسلسل رہنمائی کرتی،
اور علم کے دریا اس میں ہیں، معجزات کے سمندر اس میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دن کو پڑھی جانے والی کتاب بھی یہی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ رات کو پڑھی جانے والی کتاب بھی یہی۔ دنیا میں سب سے زیادہ کم عمر بچوں کے اندر پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن حکیم ہے، اور دنیا میں بہت بڑی عمر کے بزرگوں کے اندر بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے۔ دنیا میں مردوں کے اندر پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن حکیم ہے کثرت کے ساتھ، اور عورتوں کے اندر بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن حکیم ہی ہے۔ دنیا کی اس وقت جتنی زبانیں ہیں اور بولیاں ہیں، جو لوگ زبانیں بولتے ہیں، بولیاں بولتے ہیں، ان سب زبانوں میں سب سے زیادہ نشر ہونے والی کتاب اور چھپنے والی کتاب یہی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کی سماعت کی جاتی ہے، سنا جاتا ہے، دیکھیں ابھی بھی کروڑوں مسلمان رات کو مساجد کے اندر قرآن حکیم کی سماعت کرتے ہیں، ان کے کانوں سے قرآن حکیم مسلسل گزرتا ہے، مسلسل گزرتا ہے۔ کانوں سے سنی جانے والی کتاب اور آنکھوں سے دیکھ کر مطالعہ کرنے والی کتاب قرآن حکیم ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو انسانی دماغوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور انسانی دلوں کی بستی کے اندر اتر کر دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں قیام کی حالت میں اور کھڑے کھڑے پڑھی جانے والی کتاب صرف قرآن مجید ہے، صرف قرآن مجید ہے۔ اور سب سے زیادہ بیٹھ کر پڑھی جانے والی بھی قرآن حکیم ہے، بیٹھ کر پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن حکیم ہے۔ ہاتھوں میں اٹھائی جانے والی، آنکھوں سے لگائی جانے والی، احترام کی نظر سے جو کتاب ہے دنیا میں وہ قرآن حکیم ہے۔ سب سے زیادہ کاغذ پر چھپنے والی کتاب بھی قرآن حکیم ہے، اور سب سے زیادہ اہل ایمان میں اور دنیا میں زبانی یاد کرنے والی اور زبانی حفظ کرنے والی کتاب بھی صرف قرآن مجید ہے۔ ایسی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے کہ جس کا معاملہ یہ ہو کہ اتنی کثرت کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں بچے بھی اس کو حفظ کریں، بچیاں بھی اس کو حفظ کریں، 70 سال کا بوڑھا بھی حفظ کر کے دکھا دے، 90 سال کی بوڑھی اماں بھی حفظ کر کے کہے یہ میں نے حفظ کر لیا۔ یہ صرف قرآن حکیم ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کا نام حکم بھی رکھا ہے، اس کا ایک نام فرقان بھی ہے، 57 نام ہے اس کے، 57 نام خود قرآن حکیم نے بتائے ہیں۔ اور فرقان، ایسی فرقان یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی کتاب۔ چنانچہ اس نام کا اتنا اثر اس کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ کتاب سچ کو الگ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیتی، بھلائی کو الگ اور برائی کو الگ کر کے دکھا دیتی، مومن اور متقی کو الگ اور کفار و مشرکین اور منافقین کو الگ کر کے دکھا دیتی، ایسی لکیر کھینچتی ہے، یہ متقی ہے، یہ مومن ہے، یہ شرک کرنے والا ہے، یہ نفاق کا شکار ہے۔ جب گہرائی کی نظر سے انسان پڑھتا ہے تو یہ کتاب اس کو بتاتی ہے
یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے ناجائز ہے، یہ چیز تیرے لیے حرام ہے، یہ چیز تیرے لیے حلال ہے، یہ چیز تیرے لیے پاکیزہ ہے، یہ چیز تیرے لیے ناپاک ہے۔ اس کو نیکی کہتے ہیں، الگ کر کے سمجھاتی ہے۔ اس کو گناہ کہتے ہیں، الگ کر کے سمجھاتی ہے۔ یہ دیکھو کامیابی کا راستہ جا رہا ہے، کامیابی کو الگ کر کے بتاتی ہے، اور یہ دیکھو یہ ناکامی اور پستی اور ذلت کا راستہ ہے، اس کو الگ کر کے بتاتی ہے۔ حق کو الگ اور باطل کو الگ، رحمانی راستے کی نشاندہی کرتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ساتھ ہی صرف یہ نہیں کہ رحمانی راستے کو الگ کر کے بتاتی ہے، بلکہ شیطانی راستوں کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ شیطانی راستے ہیں، یہ شیطانی راستہ ہے، یہ شیطانی راستہ ہے، بیسیوں سینکڑوں شیطانی راستوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ رحمانی راستہ ہے، رحمانی راستہ ایک ہے، شیطانی راستے سینکڑوں۔ یہ قرآن حکیم مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ یہ عدل کا نظام ہے اور یہ ظلم کا نظام۔ یہ علم کے دروازے ہیں جو کھل رہے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور کھل رہے ہیں، اور آگے بڑھیں گے اور دروازہ کھلتا جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، قرآن حکیم کے علم کے دروازے ختم نہیں ہوں۔ لیکن جہاں علم کے دروازوں کی نشاندہی کرتی ہے، وہاں جہالت کو الگ بیان کر کے بتاتی ہے، یہ جہالت ہے۔ موت کی حقیقت کو الگ بیان کرتی ہے اور زندگی کے فلسفے کو الگ بیان کرتی، جانوروں کے نظام کو الگ بیان کرتی ہے اور انسانوں کے نظام کو الگ بیان کرتی، ایسی واضح کرتی ہے، ایسی واضح کرتی ہے، ہر چیز کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیتی ہے، اور عیاں کر کے دکھانے والی، بتانے والی کتاب اس وقت قرآن حکیم اللہ کی کتاب۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ھذا بیان للناس، ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ بیان ہے اور اس پر مسلمانوں کو دھیان چاہیے، صرف بیان ہی نہیں بلکہ دھیان چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے یہ بیان ہے، وھدی ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے، وموعظۃ نصیحت کی ہر بات اس میں ذکر کر دی گئی ہے، للمتقین تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے سارا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کا دیکھنا مستقل عبادت ہے، اس کا پڑھنا مستقل عبادت ہے، اس کا پڑھانا مستقل عبادت ہے، اس کا سننا مستقل عبادت ہے، اس کا سنانا مستقل عبادت ہے، اس کا سمجھنا مستقل عبادت ہے، اس کو سمجھانا مستقل عبادت ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم انسانیت کے لیے دستور حیات بھی ہے، منشور حیات بھی ہے، آب حیات بھی ہے، شفائیں بھی اس میں ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے، اس میں اہل ایمان کے لیے شفا ہی شفا ہے۔